بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب کوئی مرد کسی عورت سے سوال کرے، اب چاہے اس سوال کا تعلق علم کے ساتھ ہو یا اس سوال کا تعلق کسی چیز کے مانگنے کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، اور جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام امت کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ ازواج مطہرات جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی مائیں فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کی ازواج کو امت کی مائیں فرما کر یہ حکم فرمایا ہے امت کو کہ تم جب ان سے کوئی چیز مانگو، ان سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، ڈائریکٹ اندر نہ چلے جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ آنچل یا گھونگھٹ اپنے چہروں پر لٹکائے رہیں، یہ پردہ ان کی اس شناخت کے لیے بہت قریب ہے کہ یہ پاک دامن اور آزاد عورتیں ہیں، آوارہ گرد باندیاں وغیرہ نہیں ہیں، سو ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت صرف قرآن مجید میں لکھی کی لکھی رہ گئی، صرف ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آج کے جدید دور کے علماء جو ہیں وہ تو کہتے ہیں بس عورتیں ہمارے سامنے آئیں، ان کو دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ سوال و جواب کریں۔ بھئی یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اسلام کو فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو کہیے کہ وہ اپنے گھروں سے ضرورت کے وقت جب باہر نکلیں تو پھر وہ پردہ کر کے نکلیں، بغیر پردہ کے باہر نہ نکلیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پرانی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرو۔ میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے جو بڑے بڑے امراء تھے، دولت مند لوگ تھے، انہوں نے اپنی عورتوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ ان کی خواتین بغیر پردہ کے باہر گلیوں میں، بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی تھیں، اور ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پردہ کا حکم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو زمانہ جاہلیت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور مسلمانوں کی عورتوں کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں کی خواتین، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، چونکہ یہ زمانہ جاہلیت والا کردار ہے۔ اب ہمارے زمانے میں جو فی زمانہ ہے، اس میں اگر کوئی عورت ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، چاہے وہ عالمہ ہو، چاہے وہ قاریہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی شعبے کے ساتھ کیوں نہ ہو، اگر وہ پردہ نہیں کرتی، غیر مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ خلط ملط رہتا ہے اس کا، ان کے ساتھ لچک دار لہجے میں بات کرتی ہے، مسکرا کر بات کرتی ہے، یا عالم دین کے پاس جا کر مسکرا کے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کو خواتین مسکرا کر اور لچک دار لہجے میں بات کر کے سوال و جواب کرتی رہتی ہیں، تو ایسی خواتین
چاہے جتنا ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، قرآن کی اس آیت کے تحت وہ زمانہ جاہلیت والا کام کر رہی ہے، وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت واجب الستر ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک عورت چھپانے والی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، وہ اپنے اللہ کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی کوٹھڑی میں ہو۔ یہ حدیث المعجم الکبیر میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 9481۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں اس کی خوشبو آئے اور وہ اس کی طرف مائل ہوں، اسے دیکھیں، تو وہ عورت زانیہ شمار کی جائے گی۔ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5141، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1173۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، عورت سراپا واجب الستر ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا رہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ خواتین کو پہلے تو یہ کہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، وہ ہمارے پنڈال میں، ہمارے اجتماع میں شریک نہ ہوں۔ اگر وہ خواتین آنا بھی چاہتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ خواتین کے لیے الگ انتظام کریں، الگ جگہ کا انتخاب کریں، اور وہاں پر پردے کا خاص انتظام ہونا چاہیے۔ عورتوں کی طرف میک نہیں بجانا چاہیے، عورتوں کی طرف ویڈیو والا کیمرہ نہیں جانا چاہیے، اور عورتیں جب سوال کریں تو وہ عورت یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی، تو ان کو چاہیے اگر ماں ہے تو پھر اپنے بیٹے سے کہے کہ میرا یہ سوال ہے، آپ سوال کریں۔ اگر وہ بیوی ہے تو پھر وہ اپنے خاوند کو کہے کہ یہ میرا سوال ہے، آپ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے۔ اگر وہ بہن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے کہے کہ وہ آپ سے سوال کر کے اس کا جواب سنے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ حکم فرمایا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر نگران یا حاکم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک فریق کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے ڈاکٹر ذاکر صاحب، آپ کے سامنے جب عورتیں سوال کرتی ہیں ان کا انداز دیکھیں، سوال کرنے کا لہجہ دیکھیں، وہ کس طرح سوال کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب، آپ بھی گنہگار ہو رہے ہیں اور وہ عورتیں بھی گنہگار ہو رہی ہیں، اور ان کو دیکھنے والے تمام مسلمان، چاہے پاکستان کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ان عورتوں کو دیکھ کر ایک گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور وہ گناہ ہے آنکھوں کا زنا، جس کی مذمت احادیث میں موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔